فرائض یعنی حج میں اہم جو فرض ہے، ارکان جسے کہتے ہیں، تو وہ ہے وقوف عرفہ۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، اور طواف زیارت یہ بھی حج کا فرض ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک جو ہے وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو اس سال تو حج وہ فاسد ہو گیا، اس کا فوت ہو گیا۔ اب اگلے سال اس کی قضا کرنی ہوگی۔ اب عمرہ کر کے وہ احرام سے نکل آئے اور طواف زیارت نہیں کر سکا تو اس کا وقت عمر بھر ہے۔ یہ ہے کہ 12 تک جو ہے وہ طواف زیارت کرنا یہ واجب ہے۔ 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوب گیا، اب کرے گا تو طواف زیارت تو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن چونکہ واجب اس نے ترک کیا اس لیے اسے دم دینا ہوگا۔ ہاں، اگر ان دنوں میں عورت جو ہے وہ حیض و نفاس سے ہے تو اس کو اجازت ہے کہ جب تک پاک نہیں ہوتی ہے وہ انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو طواف زیارت، طواف فرض وہ ادا کر لے تو اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا اور اس پر دم بھی نہیں۔ لیکن اگر عورت نے حج ان دنوں میں وہ پاک نہیں ہے اور بغیر طواف زیارت کیے ہوئے وہ واپس آ گئی تو شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، چاہے کئی سال ہو جائے۔ اگر بغیر طواف زیارت کیے ہوئے وہ چلی آئے تو شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ اور فرض میں یہ بھی ہے کہ وہ جیسے احرام ہے تو احرام جو ہے یہ شرط ہے حج کے لیے۔ اگر احرام نہیں باندھا، احرام مطلب کپڑا نہیں، یعنی نیت کرنا جو ہے، تو وہ احرام بھی فرض میں شمار کیا جاتا ہے وہ شرط۔ اور اسی طریقے سے نیت کرنا حج کی نیت کرنا، تو یہ بھی جو ہے وہ حج کے لیے فرض ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہوا یہ ادھر ادھر ادل جلل نہیں، بلکہ وہ نیت جو ہے وہ دل کا پکا ارادہ، یہ کرنا ہی کرنا، یہ نہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو کر لوں گا، وہ ہو گیا تو چلا آؤں گا، نہیں، بلکہ کرنے کا پکا ارادہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی فرض ترتیب جو ہوتی ہے کہ پہلے احرام باندھے، پھر وقوف عرفہ کرے، پھر طواف زیارت، یہ فرض ہے۔ اگر کسی نے وقوف عرفہ جو ہے وہ نہیں کیا تو، اور یا یہ کہ اس نے احرام نہیں باندھا وقوف کر لیا، تب بھی وقوف نہیں ہوگا۔ فرض ہے پہلے احرام ہو اور احرام کے ساتھ وقوف ہو، وقوف کر لیا تو اس کے بعد بھی طواف کرے گا تو طواف زیارت ہوگی۔ پہلے جو طواف کیا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے جو وقوف عرفہ سے پہلے۔ اور جتنی بھی فرائض ہیں، چاہے وہ احرام ہو کہ وقوف عرفہ میں بھی دن اور وقت متعین ہے۔ 9 ذی الحجہ کے سورج ڈھلنے سے لے کر یہ 10ویں رات جو آئے گی اس کے صبح صادق سے پہلے تک یہ وقوف کا وقت ہے۔ کب سے؟ 9 ذی الحجہ کو سورج ڈھلنے، یعنی جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت اب یہ وقوف کا وقت ہو گیا۔ اس سے پہلے اگر گیا اور اس سے پہلے چلا آیا تو اس کا وقوف نہیں۔ اور سورج ڈوبنے سے پہلے احرام کے ساتھ وقوف کرنا، یعنی عرفات کے میدان میں پہنچنا، یہ واجبات سے۔ اگر کوئی سورج ڈوبنے سے پہلے نکل گیا، وقوف تو ہو گیا، فرض تو ادا ہوا، لیکن واجب ترک ہوا، اس لیے دم دینا پڑے گا۔ اس لیے سورج ڈوبنے کے بعد وہ میدان عرفات سے باہر ہو۔ میدان عرفات بہت بڑا ہے، اس میں نکلتے جو ہے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور یہ بھی فرض ہے کہ وقوف جو ہے وہ وہیں ہو جو مکان اس کے لیے متعین کیا گیا، یعنی میدان عرفات۔ اس طرح سے اور طواف جو ہو اس کے لیے فرض ہے کہ مسجد حرام سے باہر کوئی کرے گا تو طواف نہیں ہوگا۔ یہ خانہ کعبہ کا طواف جو ہے مسجد حرام کے اندر سے کرے گا۔ اور واجبات اس کے بہت سارے ہیں، چند بتا دیتے ہیں کہ میقات سے ہی احرام باندھنا، بغیر احرام کے اگر کوئی میقات سے گزرے تو دم دینا ہوگا۔ ہر
جانب سے ایک ایک میقات مقرر ہے۔ ہندوستان سے پاکستان سے جانے والوں کے لیے کوہ یلملم، اور پانی سے جاتے ہیں تو کوہ یلملم کے محاذات میں جو مقام ہے وہاں سے احرام باندھا جائے گا۔ تو بغیر احرام کے گزرنے سے، میقات سے گزرے گا تو یا تو واپس آ کے احرام باندھ کے جائے یا پھر دم دے۔ اسی جگہ سے حج کے واجبات میں سے صفا اور مروہ کی سعی بھی ہے۔ صفا مروہ کی سعی یعنی اس میں یہاں سے وہاں تک پہنچنا، اور سعی کو صفا سے شروع کرنا اور مروہ پہ ختم کرنا، یہ بھی واجبات سے ہیں۔ اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پیدل ہی سعی کرے، اور عذر ہے تو سواری پہ بھی سعی کر سکتا ہے۔ تو سعی کے جو کم از کم 4 پھیرے جو ہیں یہ واجب ہیں۔ 4 پھیرے کے بعد اگر نہیں کیا تو ہر پھیرے کے بدلے میں صدقہ دینا ہوگا، لیکن اگر 4 پھیرے سے کم کیا اور نہیں کیا تو پھر اس کو دم دینا ہوگا۔ اور وہ تو میں نے پہلے بتایا کہ وقوف جو ہے وہ سورج ڈھلنے کے بعد سے، لیکن واجبات سے یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے میدان عرفات میں، اگر اس سے پہلے چلا جائے گا تو دم دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی واجب ہے کہ رات کا کچھ حصہ آ جائے، سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے وہ معمولی سا حصہ، ضروری نہیں کہ رات بھر رکا رہے، بلکہ فوراً نہ نکلے اور سورج ڈوبا تو رات کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے نا روزے کے بارے میں، وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو جیسے سورج ڈوبا فوراً ہم افطار کرتے ہیں، رات ہو گئی ہے، تو یہ بھی واجبات سے۔ پھر حج کے واجبات سے ہے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ کب؟ صبح صادق کے بعد۔ صبح صادق سے پہلے ہی چلا گیا تو دم دینا ہوگا، اور صبح صادق ہو گئی اب اس کے بعد گیا تو دم اس پہ لازم نہیں آگا، لیکن دعا جو وہاں وقوف کرنا ہے کھڑے ہو کر کے، جیسے عرفات میں سے یہاں بھی، تو اس کا ترک ہوگا، یہ سنت کا تاریخ ہوگا۔ مغرب اور عشاء کی نماز جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھنا واجب ہے، راستے میں نہیں، عرفات کے میدان میں سوچے کسی نے سوچا مغرب کا وقت جا رہا ہے یہیں پڑھ لو، نہیں، بلکہ اس روز جو ہے حاجیوں کے لیے مغرب کا وقت عشاء کے وقت میں، اور مزدلفہ میں پڑے گا۔ یہاں سے بغیر مغرب پڑھے ہوئے عرفات سے چلے تو جب مزدلفہ پہنچے گا تو مغرب وقت ہو جائے گا، تو ایک اذان اور ایک اقامت، یعنی ایک اذان ہوگی اس کے بعد ایک اقامت، پہلے مغرب پڑھے اور اسی اقامت سے پھر عشاء پڑھے، پھر عشاء پڑھنے کے بعد مغرب کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں اور وتر وغیرہ پڑھیں گے۔ اسی طرح سے تینوں جمروں پر اور 10 کو جو ہے وہ صرف ایک جمرے پر، 10 تاریخ کو، 10 ذی الحجہ کو 3 جمرات ہیں، تو 10 تاریخ کو صرف ایک جمرے کی رمی واجب ہے جو جمرۃ العقبہ ہے مکہ شریف کی طرف، اور بقیہ 2 دن 11، 12 ان میں تینوں جمرات کی رمی یہ واجب ہیں۔ تو 10ویں تاریخ کی جو رمی ہے جمرۃ العقبہ کی وہ حلق سے پہلے ہو، حلق جو ہے وہ رمی کرنے کے بعد ہے، اور اگر وہ تمتع یا قران کر رہا ہے تو قربانی کے بعد حلق کرائے، قربانی سے پہلے کرے گا تو پھر دم دینا ہوگا۔ یہ اب اس نے جب قربانی کر لی یا افراد کرنے والا نے انہوں نے رمی کر لی تو اب سر مڈانا یہ واجب ہو گیا۔ اور جو دن مقرر ہے رمی کے لیے اسی دن، یہ نہیں کہ پہلے گیا ٹہلنے اسی دن مار دیا، کہا کہ بھئی میں تو پہلے ہی مار چکا ہوں، یہ سوچا کہ نہیں اطمینان سے آئیں گے، جب سارے حاجی لوگ چلے جائیں گے تو آ کر کے 3 دن مار لیں گے، نہیں، بلکہ اس کے دن جانے کے لیے بھی جو ہے 10، 11، 12، اگر 12 تاریخ تو سر نہیں مڈایا یا بال نہیں کتروایا، یعنی حلق اور تقصیر نہیں کرے گا، اور 12 کا سورج ڈوب گیا تو اس کو دم دینا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حج کے جو ایام ہے اس میں حرم میں ہو، اگرچہ مینا میں نہیں، مینا میں سنت ہے، لیکن اگر مینا میں نہیں رہا تو حرم میں ہونا ہے، یہ نہیں کہ جا کے جدہ میں ٹھہرا ہوا ہے۔
اور قران کرنے والے اور تمتع کرنے والے پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور یہ قربانی جو ہے یہ حرم میں ہوگی، قربانی حرم میں ہوگی، اور جو ایام نحر ہیں 10، 11، 12 انہی دنوں میں ہوگی۔ اگر ان دنوں میں نہیں کیا یا حرم سے باہر کیا تو دم دینا پڑے گا۔ ایسے ہی جو طواف افاضہ یعنی طواف زیارت جس کو کہتے ہیں فرض طواف، تو اس کا بھی اکثر حصہ ایام نحر میں ہوگا، یعنی کم از کم 4 پھیرے جو ہیں وہ ایام نحر یعنی 12 کی سورج ڈوبنے سے پہلے ہو جائے۔ اور اگر 4 پھیرے کر لیے اب سورج ڈوبا، 12 کا سورج ڈوب گیا، تو ہر پھیرے کے بدلے جو ہے وہ صدقہ دینا ہوگا۔ طواف جو کرے بھی واجب ہے کہ طواف حتیم کے باہر سے ہو، اور طواف جو ہے خانہ کعبہ کے داہنی طرف یعنی خانہ کعبہ کو اپنے بائیں طرف رکھے اور اس طرح سے طواف کرے گا۔ کوئی عذر نہ ہو تو واجب ہے کہ وہ پیدل طواف بھی کرے، پیدل صحیح بھی کرے۔ ایسے ہی واجب ہے کہ طواف کرنے میں نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہو، یعنی نجاست حکمیہ جس سے غسل اگر فرض ہے تو وہ نہ کرے، یا بے وضو ہو یہ بھی نہیں، یعنی جنابت اور حد سے اصغر حد سے دونوں سے جو ہے وہ پاک ہونا۔ اگر اس میں کر لیا تو اعادہ کرنا ہوگا۔ طواف کرتے وقت واجب ہے کہ سطر چھپا ہو۔ اس سلسلے میں خواتین بہت لحاظ کریں، کیونکہ وہ اکثر جو ہے وہ خانہ کعبہ کا استلام کرتے وقت جو ہے اتنا ہاتھ اٹھا دیتی ہے کہ ان کی کلائیاں کھل جاتی ہیں، جبکہ کلائی بھی جو ہے اس کا بھی سطر فرض ہے۔ کہیں کسی کی بال کی چوٹی لٹکتی رہتی ہے، بال کا بھی سطر جو ہے اور عورت پر فرض ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ طواف کے بعد کی جو 2 رکعات نماز ہے اس کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ اب یہ کہ اس کا وقت تو نہیں کہ فلاں وقت تک، لیکن یہ کہ حرم میں ہو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم پر، اگر وہاں نہیں ہوا تو خانہ کعبہ کے اندر، وہاں نہیں ہوا تو حتیم کے اندر، وہاں نہیں تو حرم شریف سے کہیں بھی قریب ہو وہ افضل ہے، یا پورے حرم میں ہی پڑھے گا تو ہو جائے گی، اور جب بھی پڑھے گا تو اعادہ ہے، قضا نہیں ہوتی ہے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو پھر دم دینا ہوگا۔ اور یہ ترتیبی فرض ہے اس میں، یعنی کنکری پھینکنا، پھر قربانی کرانا، پھر سر مڑانا، پھر طواف کرنا۔ یہ جو ترتیب ہے یہ کہ پہلے کنکری پھینکے، پھر اب اگر مفرد نہیں ہے تمتع کرنے والا، اقران کرنے والا، تو قربانی کرے، پھر سر مڑائے، پھر طواف کرے۔ کچھ لوگ پہلے طواف کو چلے جاتے ہیں تو یہ خلاف واجب ہے۔ اسی طریقے سے وقوف عرفہ تو کر چکا ہے، لیکن طواف زیارت بھی کر چکا ہے، لیکن سر مڑانے ابھی سر نہیں مڑایا ہے، تو اب بیوی سے ہم بستری کرنا نہ کرنا یہ واجب ہے، کرے گا تو دم دو گا۔ یوں ہی احرام کی جو ممنوعات ہیں، جیسے سلا ہوا کپڑا پہننا، منہ چھپانا، اور مردوں کو سر چھپانا، اس سے بچنا یہ بھی واجب ہے۔ تو واجب کے ترک سے دم لازم آتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے کرے گا تو گنہگار بھی ہوگا اور توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ واللہ تعالی